انڈیا کی جو کرنسی ہے وہ ریسنٹلی جو ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی بھی جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. سو یہ اتنا شاکنگ نہیں ہے کیونکہ ترجیحات کا تھوڑا سا فرق ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے یہاں پہ ترجیحات کچھ اور ہیں, اور انڈیا کی ترجیح یہ ہے کہ وہ اپنے جو ملک کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنی کچھ زیادہ میرے نزدیک کچھ بڑی بات ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ جیسے اس کنٹری کی ترجیح اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کی ہے, سو وہ اس طرز کی مزید چیزیں جو وہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مزید کریں گے. ہماری اسٹاک مارکیٹ, پورے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی جو ورتھ ہے نا, وہ انڈین ماروتی کمپنی کے ایسٹس کے برابر ہے. یعنی میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا, ماروتی بھی ان کی کوئی بہت بڑی کمپنی نہیں ہے. اور سر اب آپ دیکھیں کہ ماروتی کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنی مہران کے ساتھ. میں کہہ رہا نا, سو ایجوکیشن از دا رائٹ تھنگ. یو اے کی انڈیا کے ساتھ پہلے بھی ریلیشنز کافی اچھے رہے ہیں ماضی سے, اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ یو اے ای اور باقی مسلم کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز اپنے بہتر کرے. لیکن ہم انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے, کیونکہ انڈین اکانومی, انڈین پاپولیشن بہت آگے اس ٹائم چل رہی ہے. ان کے ابھی ریسنٹلی جو اسپیس آپریشنز تھے وہ بہت کمال کے تھے. اور اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ پاکستان کو بھی ٹیکنالوجی اور اس میں ڈپارٹمنٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے. ہم نے مسلم ممالک کے ساتھ اپنے روابط اس طرح سے رکھے نہیں, اتنے زیادہ اسٹرانگ رکھے نہیں ہیں کہ ہم اس چیز پہ ریگریٹ کریں کہ ہمارے جو ہے وہ اب تعلقات آ کے, یا ہمارا جو معیار ہے, ایک لیول ہے, وہ جو ہے وہ آ کے مسلم ممالک کی نظروں میں کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم عرصہ دراز سے دیکھیں تو یہ معاملہ چل رہے ہیں کہ جو ہے مسلم جو لوگ ہیں, اور اسپیشلی جو کمیونٹی پاکستان سے موو کرتی ہیں, ان کو مختلف ناموں سے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. کچھ لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں, کچھ کہتا ہے. انڈیا نے 1951 میں اپنے جو ایم آئی ٹی کی طرز پہ انہوں نے اپنے جو اداروں, آئی آئی ٹی, جی بالکل, کیونکہ بیسکلی ایم آئی ٹی سے انسپائر ہو کے انہوں نے رکھا تھا. اس انسپریشن کا یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ آج انڈیا اس چیز کا پھل کھا رہا ہے. 1991 میں جب انڈیا نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو جب بوم دینے کے لیے آئے تھے نا, تو دیر از اے بیک. اچھا ایک میں بڑی مثال دوں, ابھی ریسنٹلی جو ورلڈ کپ ہوا ہے, آپ نے نوٹس کیا کہ اس کے اندر اپنا جو اسپانسرس تھے وہ کون کون تھے؟ ہم سوپ بیچ رہے ہیں, صابن, سوسائٹیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم. جی ہم سوسائٹی کو, اور وہ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ان کی جو ٹاپ 4 یا 5 بڑے اسپانسرس تھے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھے. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال, میں ہوں ثنا امجد. ناظرین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا اور یو اے کے درمیان تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے انڈیا اور یو اے کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ انڈیا اور یو اے کے درمیان جو بھی ٹریڈ ہوگی وہ ٹیکس فری ہوگی. لہٰذا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب انڈیا یو اے سے 1,40,000 کلو سونا خریدنے جا رہا ہے, وہ بھی وداؤٹ ٹیکس. جو تعلقات پاکستان اور یو اے کے درمیان قائم ہونے چاہیے تھے ایز اے مسلم کنٹری, وہ انڈیا اور یو اے کے درمیان قائم ہو چکے ہیں. اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ علی مراد. علی مراد, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں جرنلزم ہی کر رہا ہوں. زبردست. اچھا, آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا اور یو اے کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ دن بہ دن بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں, اور انڈیا کے اور یو اے کے درمیان کچھ عرصہ پہلے ایک جو ہے ڈیل سائن ہوئی تھی کہ دونوں کنٹریز کے درمیان جو بھی ٹریڈ ہوگی اس میں یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے اوپر ٹیکس لاگو نہیں کریں گے. اب انڈیا جو ہے وہ یو اے ای سے 1,40,000 کلو سونا لینے جا رہا ہے وداؤٹ اینی ٹیکس. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی کہنا بس یہی ہے کہ اتنا کوئی زیادہ شاکنگ چیز تو نہیں ہے یہ, کیونکہ اگر تو آپ کمپیریزن میں چلے جائیں تو انڈیا کی جو کرنسی ہے وہ ریسنٹلی جو ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی بھی جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. سو یہ اتنا شاکنگ نہیں ہے کیونکہ ترجیحات کا تھوڑا سا فرق ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے یہاں پہ ترجیحات کچھ اور ہیں, اور انڈیا کی ترجیح یہ ہے کہ وہ اپنے جو ملک کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنی کچھ زیادہ میرے نزدیک کچھ بڑی بات ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ جیسے اس کنٹری کی ترجیح اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کی ہے, سو وہ اس طرز کی مزید چیزیں جو وہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مزید کریں گے. اچھا, ہم نے نا کچھ دن پہلے یہ خبر سنی اور اس پر ہم نے کام بھی کیا, ویڈیو بھی ہم نے ریکارڈ کی کہ انڈیا اور یو اے کے درمیان جو ہے آئل ڈیل ہوئی ہے. جیسے آپ نے بات کی انڈیا کی کرنسی کی, اور انڈیا نے یو اے کو جو پیمنٹ کی تھی وہ انڈین کرنسی کے اندر کی تھی. جی بالکل, صرف یو ہی نہیں, اور بھی تقریباً 16 سے 17 ممالک ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ انڈیا کی جو ٹریڈ چلتے ہیں
اور اس سال سے جو ہے وہ ٹریڈ پہلے ڈالرز میں وہ کرتے تھے، لیکن آفٹر دیٹ کہ جب ان کی اپنی کرنسی جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈکلیئر ہوئی ہے، سو ان کی اب جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ تو ان کی اپنی کرنسی میں ہو رہی ہے. سو اس کا جو ہے وہ بینیفٹ ان کو بہت زیادہ ہے. اور آئی ہوپ کہ ہم بھی اس طرف تھوڑا سا توجہ دیں کہ ہم اپنی چلیں کرنسی کو فل فور تو انٹرنیشنل نہیں کر سکتے، لیکن ہاں معاشی حالات کو کچھ بہتر کر لیں تاکہ اور کچھ نہ ہو تو ہماری عوام کو تو فائدہ ہو. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو تعلقات انڈیا اور یو اے کے درمیان بلڈ ہو رہے ہیں، جو ان کے درمیان فری ٹریڈ ڈیل ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا ایز اے مسلم کنٹریز؟ یہ اپرچونٹیز ہمیں زیادہ ملنی چاہیے تھی. میرے نزدیک جتنی جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے، صرف ہمارے پاس یہی کہنے کو بچ گیا کہ ہم مسلمان ہیں. میں بھی ہم وہ کام کرتے بھی کہ نہیں جو مسلمانوں کی پریورٹی ہونی چاہیے. بٹ اگر اس سے پہلے بھی دیکھا جائے تو یہ صرف کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. اس سے پہلے بھی انڈیا کے جو تعلقات ہیں یو اے کے ساتھ وہ بڑے بہتر گئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ کانسرٹس وغیرہ جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے وہاں پہ کروائے گئے ہیں. سلمان خان ہو یا دوسرے ان کے جو سیلیبریٹیز ہیں وہاں پہ جا کے پرفارم کر کے آئے ہیں. سو اس میں مزید چیزیں جو ہیں وہ آنے والے وقت میں دیکھی جا رہی ہیں. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب جو ہے وہ پچھلے دنوں خود گئے ہیں یو اے کے دورے پر، تو آدھی رات کو رات کے 2 بجے یو اے کے پرنس نے انہیں خود بڑا وارم ویلکم کیا اور انہیں فرینڈشپ بینڈ پہنایا اور انہیں کہا کہ ہم انڈیا اور یو اے کے درمیان جو تعلقات ہیں مزید بہتر ہوتے دیکھ رہے ہیں اور جو انڈین یو اے میں رہتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ یو اے کے پرنس خود یہ بات کر رہے ہیں کہ یو اے میں رہنے والے انڈینز جو ہیں وہ ہماری رسپانسبلٹی ہیں، چاہے ان کی جابز ہوں یا ان کے کوئی اور مسئلے ہوں. اور اگر ہم اس کے برعکس پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہوگا ایز اے جرنلسٹ آپ پڑھ رہے ہیں، خبروں پہ گہری نظر رکھتے ہوں گے کہ یو اے میں اب پاکستانیوں کے ویزاز بین ہو گئے ہیں. ویزاز نہیں لگ رہے. میری اپنی فیملی کے کچھ لوگ ہیں کافی عرصے سے تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن یو اے میں اب پاکستانیوں کے ویزاز لگنا بند ہو گئے ہیں. بلکہ جو پاکستانی یو اے میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں. جی بالکل. یو ای کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی انکلوڈ کرتا چلوں کہ صرف یو ای نہیں ہے، یو کے ہو یا آسٹریلیا ہو، ان کی جو پالیسی ہے ٹرمز ہیں وہ بھی پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو بہت زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ کر دی گئی ہیں. اور جیسے آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں تذکرہ کیا تو میں بھی بتاتا چلوں کہ میرے بھی کچھ دوست ہیں جو اسٹڈی ویزا کے لیے جو ہے وہ آسٹریلیا موو کرنا چاہ رہے تھے. بٹ انفارچونیٹ ہے کہ ویزا کی جو پالیسیز ہیں پاکستان کے ریگارڈنگ جو ہے وہ مزید زیادہ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ نہیں مل سکیں. اچھا، آپ کو دیکھ کر ایز اے پاکستانی سٹیزن یہ افسوس نہیں ہوتا کہ جو ایز اے پاکستانی ہمیں عزت اور مقام ملنا چاہیے تھا مسلم کنٹریز میں وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے؟ افسوس تب ہو جب ہم نے دیکھیں کسی بھی چیز کی آپ کو گریڈ ہو یا کسی چیز کو لے کے آپ نے کام کیا ہو تو وہ آپ اچیو نہ کر پائیں دین ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے مسلم ممالک کے ساتھ اپنے روابط اس در سے رکھے نہیں، اتنے زیادہ اسٹرانگ رکھے نہیں ہے کہ ہم اس چیز پہ ریگریٹ کریں کہ ہمارے جو ہے وہ اب تعلقات آ کے یا ہمارا جو معیار ہے ایک لیول ہے وہ جو ہے وہ آ کے مسلم ممالک کی نظروں میں کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم عرصہ دراز سے دیکھیں تو یہ معاملہ چل رہے ہیں کہ جو ہے مسلم جو لوگ ہیں اور اسپیشلی جو کمیونٹی پاکستان سے موو کرتی ہیں ان کو مختلف ناموں سے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. کچھ لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں، کچھ کہتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا زیادہ ریگریٹ کرنے کی بات ہے، کیونکہ ہم نے جب ترجیح نہیں اس چیز پہ دی، اتنا زیادہ فوکس ہی نہیں کیا. ہمیں صرف جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہو یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ کو صرف وہ جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے کہ زندگی جو ہے صرف انہی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے، ریگریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کے لیے ہم نے اچیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ، ایران اور عراق نے کہا ہے کہ ہماری جو جیلیں ہیں نا وہ پاکستانی قیدیوں سے بھر گئی ہیں. لوگ یہاں پر عمرہ کرنے اور زیارتیں کرنے کی غرض سے آ جاتے ہیں لیکن بعد میں یہاں پر آ کے غائب ہو جاتے ہیں، بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں، جرائم میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہماری جیلیں بھر گئی ہیں مسلم قیدی سے. اور ایون کہ آپ کو شاید پتہ بھی ہو کہ کچھ دن پہلے فیصل آباد ایئرپورٹ سے ایک پوری بیکاریوں کا گینگ پکڑا گیا جو کہ سعودیہ جا رہا تھا بھیک مانگنے کے لیے. اب آپ دیکھیں نا، جب بھی اس طرح کی حرکتیں دوسرے ملکوں میں جا کر کریں گے تو ہمیں تو پھر لوگ اسی طرح الٹے سیدھے ناموں سے پکاریں گے نا. ہماری کیا عزت ہوگی انٹرنیشنلی؟ بالکل آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ بالکل اس میں سچائی ہے، حقیقت ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ ایکچولی ہمارے یہاں پہ ہر چیز کو آرگنائز کے لیول پہ جو ہے نا آرگنائز کے لیول پہ جا کے جو رن کیا جاتا ہے. اگر آپ نے بھکاریوں کا تذکرہ کیا تو بالکل ایسا ہے کہ آرگنائزیشنز بنی ہوئی جو ان لوگوں کو جو ہے وہ فنڈ جاری کرتی ہیں اور ان کو وہاں پہ بھیجتی ہیں. عمرہ پہ لوگ جاتے ہیں یا حج کے دوران جاتے ہیں تو وہ اسی طرح کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ایون کہ ٹورسٹ جو جاتے ہیں ٹورسٹ ویزا پہ جاتے ہیں دبئی میں یا دوسرے ممالک میں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ لیگلی جو ہے وہ ٹورسٹ ویزا پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے بعد میں کچھ لوگ جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں
اور انلیگل ویز میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں تو وہ تھرو آؤٹ جو کنٹریز جن کنٹریز سے وہ ہوتے جاتے ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ پولیس پکڑ لیتی ہے, جس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ وہیں پہ جیل میں جو ان کو وہ قید کے لیے رکھ لیا جاتا ہے. سر آپ کا نام؟ عابد حسین. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ آئی ایم ڈائریکٹر مارکیٹنگ عمران خان فاؤنڈیشن اینڈ نمل ایجوکیشن فاؤنڈیشن. جی سر آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا اور یو اے کے درمیان دن بدن جو فرینڈشپ ہے, جو تعلقات ہیں, وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. ایک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا یو اے سے 1,40,000 کلو جو سونا ہے وہ لے رہا ہے, وہ بھی وداؤٹ اینی ٹیکس. کیونکہ کچھ دن پہلے انڈیا اور یو اے کے درمیان ایک ڈیل سائن ہوئی تھی کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی ٹریڈ ہوگی, جو بھی ڈیل ہوگی, وہ فری آف ٹیکس ہوگی. یعنی دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لاگو نہیں کریں گے. کیا کہیں گے اس ڈیل کے حوالے سے, اور اب جو انڈیا اس ڈیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یو اے سے اتنی بڑی ماترا میں جو ہے گولڈ لے رہا ہے, اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بات یہ ہے کہ اپنا وہ ٹیکس اس کے اندر انوالو ہو یا نہ ہو, دیٹ ڈزنٹ میٹر. کیونکہ پوری دنیا کے اندر جب تعلقات دیکھے جاتے ہیں نا, تعلقات دو چیزوں کو مانتے ہیں, وہ ہمیشہ اکنامک یا کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ اصل میں آپ کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ ایز نیشن ان کے لیے کیا ہیں اور انڈیا ایز نیشن ان کے لیے کیا ہے, رائٹ. اور اچھا اب انڈیا بھی اس طرح دیکھ رہا ہوگا کہ وہ ہمارے لیے کیا کمرشل یا پروفیشنل بینیفٹ ہمیں دے سکے. دیٹس دا ہول, ساری دنیا اس پہ چلتی ہے. نہ کوئی کسی کا ماموں کا بیٹا ہے, نہ کوئی کسی کی خالہ کی بیٹی ہے, وہ سمپلی ایک ہی چیز ہے, ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. میں آنیسٹلی ایز پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری قوم کی ایز نیشن ہماری نالائکی ہے کہ ہمیں جن چیزوں پر کیپٹلائز کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. آپ ماشاءاللہ یہ وہ خبر ہے, سچی بات میں نے ابھی تک نہیں سنی جو آپ مجھے دے رہی ہیں, مگر آپ نے اگر دوسری بات سنی ہو تو آج سے چند دن پہلے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر ایک بہت بڑی نیوز تھی کہ آپ کے بہت سارے ایسٹس جو کہ آپ کے پیٹرول اور آئل ریزروز کے پوائنٹ آف ویو سے تھی, کہ وہ لوگ آپ کی وہ چیزیں لے کے آپ سے جا رہے ہیں جو کہ لٹرلی مفت کے بھاؤ ہیں. یہاں پہ ٹیکس کو آپ بھول جائیں نا, آپ تو ٹیکس کر کے مجھے تو ہو رہا ہے کہ آپ تو اس کا صحیح اس کی تہ تک پہنچی نہیں. آپ ایشو ٹیکس نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ اپنی چیز کی قیمت کیا لگاتے ہیں. وین یو سیل چیپ تو پھر آپ دیر از نو مرسی, دیر از نو مرسی. یہ دنیا بہت ظالم ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اٹس نیور لیٹ. بات ہے کہ آج بھی اگر ہم اپنا سٹانس صحیح کر لیں ایز نیشن کہ ہم نے اپنے ملک کو کہاں پلیس کرنا ہے, اپنی عزت ہم نے خود بنانی ہے, کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا. تو دیٹس آل آئی وانٹڈ ٹو سے. اب آپ سر دیکھیں کہ صرف یو اے ہی نہیں ہے, ابھی انڈیا کے فورن منسٹر جو ہیں وہ رشیا کے دورے پر تھے اور وہ رشیا میں بڑی بڑی ڈیلز کر کے آئے ہیں. اسٹاک کی آپ نے بات کی تو اسٹاک مارکیٹ کی میں بات کروں تو انڈیا جو ہے وہ $4 ٹریلین پر کھڑا ہوا ہے. تو اب دیکھیں کہ انڈیا کس کس جگہ پہ ہم انڈیا کو بیٹ کرنے کا سوچیں. ہر سیکٹر میں تو انڈیا ہم سے آگے بڑھ چکا ہے. اب رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات حد سے زیادہ بہتر ہیں, چائنا کے ساتھ ان کے بے شک جو بھی معاملات ہوں وار وغیرہ کے, لیکن چائنا کے ساتھ بھی ان کی ڈیلز چل رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ امریکہ کو دیکھ لیں تو ارد گرد جتنے بھی بارڈر لگتے ہیں انڈیا کے, انڈیا انہیں یوٹیلائز کر لے. لیکن میں کہتی ہوں کہ ایز اے پاکستانی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے بارڈر جن ممالک کے ساتھ لگتے ہیں ہماری ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے, انڈیا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, اور دونوں ملکوں کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے. میں ایک تھوڑی سی بات کہوں گا, بات تھوڑی ہارش ہے. لائک میں آپ کو نہیں جانتا, ابھی آپ سے ملاقات ہوئی, آپ مجھے ایک پڑھی لکھی سلجھی خاتون لگیں, سو دیٹس وائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک نہیں, دیر از اے وے کہ آپ ایک ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں, آپ کو ڈیو رسپیکٹ ملتی ہے, آپ کو دونوں ایک دوسرے کو, یہ دنیا کا اصول ہے. ہماری جو سب سے بڑی پرابلم رہی ہے نا, عزت کس کی, عزت ہمیشہ دنیا میں ہوتی ہے ایک پڑھے لکھے بندے کی جو کہ نالجبل ہوتا ہے اور جو کہ فیکٹس کو جانتا ہے, جو اکانومی کو جانتا ہے. ہم انفارچونیٹلی اگر آپ انڈیا سے مقابلہ کرنے سے پہلے نا, آپ میں کہوں گا 1 منٹ کے لیے آپ ساری چیزوں کو سائڈ, کاروبار کو, اکانومی کو, سب چیزوں کو سائڈ میں رکھ دیں, آپ صرف ایجوکیشن پہ آ جائیں. جب آپ نے او کہا ہے نا تو آپ کی او کے اندر ساری چیزوں کا جواب مل گیا. کیوں؟ انڈیا نے 1951 میں اپنے جو MIT کی طرز پہ انہوں نے اپنے جو اداروں IIT, جی بالکل, کیونکہ بیسکلی MIT سے انسپائر ہو کے انہوں نے رکھا تھا. اس انسپریشن کا یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ آج انڈیا اس چیز کا پھل کھا رہا ہے. 1991 میں
جب انڈیا نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو جب بوم دینے کے لیے آئے تھے نا تو دیر از اے بیک. اچھا ایک میں بڑی مثال دوں, ابھی ریسنٹلی جو ورلڈ کپ ہوا ہے آپ نے نوٹس کیا کہ اس کے اندر اپنا جو اسپانسرس تھے وہ کون کون تھے؟ ہم سوپ بیچ رہے ہیں, صابن, سوسائٹیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم. جی ہم سوسائٹی کو, اور وہ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ان کی جو ٹاپ 4 یا 5 بڑے اسپانسرس تھے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھے, اور یہ وہ اتنی بڑا ان کا اسکیل ہے, اتنا بڑا اسکیل ہے کہ ان امیجنیبل. میں ایک اور آپ کو لاسٹ چیز بتاؤں, ابھی میں لاسٹ ویک ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ, پورے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی جو ورتھ ہے نا وہ انڈین ماروتی کمپنی کے ایسٹس کے برابر ہے. یعنی میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا, ماروتی بھی ان کی کوئی بہت بڑی کمپنی نہیں ہے. اور سر اب آپ دیکھیں کہ ماروتی کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنی مہران کے ساتھ. میں کہہ رہا نا, سو ایجوکیشن از دا رائٹ تھنگ. قوموں کی ترقی جو ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز پہ فرمایا, قوموں کی ترقی جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہوگی. آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا اپنے آپ کو کہاں پچ کرنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے. اور یہ ایک دم نہیں ہوگا, اٹ ول ٹیک ٹائم. سری لنکا جو ریسنٹ مثال ہے کہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا اکنامکلی, مگر آپ سری لنکا کا اس کا ریٹ دیکھ لیں ان کی ایجوکیشن کا, کہ وہ سب سے پڑھی لکھی قوم ہے, 90% زیادہ ان کا ریٹ آف ان کا ایجوکیشن ہے. سو دیٹس آل آئی وانٹڈ ٹو سے جی. اور جو مقصد جو اس بات کرنے کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا نا, ہمیں اس طرح وہ ایک ہی کہ وہ علم حاصل کرو, چاہے چین میں جانا پڑے. ٹیکنالوجی, آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ تو کہیں بھی نہیں جا سکتا. ظاہر ہے سر 21ویں صدی چل رہی ہے, اور 21ویں صدی میں مجھے نہیں لگتا ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بغیر کسی بھی ملک کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں. ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ تو دیوالیہ ہونے والا ہے, کیونکہ پاکستان اپنے جو پاکستان کا اکنامک ماڈل ہے نا وہ کام نہیں کر رہا. پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ رہی ہے اور پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. میں 2 لفظوں میں اس کو آپ کو سم اپ کر دوں. ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے نا, کیونکہ فارن ریزروز آتا ہے تو آپ آپ ترقی کرتے ہیں, یا آپ کا کہہ لیں کہ آپ کا گزارا ہو رہا ہے, گزارا ہی کہوں گا. آپ کی انڈسٹری کے اندر اگر آپ اس کی ٹیکسٹائل کی بات کریں نا, آپ کی ٹیکسٹائل فنش گڈز بنانے کے لیے بھی نا آپ کو بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. کیا سب سے پہلے مشین ہوگی تو آپ مشینیں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ نے تو کچھ نہیں بنایا, ہم نے کچھ نہیں بنایا. آج آپ کی سپلائی وہ پیچھے سے بند کر دے نا, سپوز آپ کو ہر ایک مشینیں چلانے کی گاڑی ہے نا, گاڑی کا کبھی مشین کی بات کریں, پاکستان میں تو سوئی نہیں بنتی. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ اسی لیے نہیں بنتی. آج گاڑیاں آپ آ رہی ہیں, کوئی بھی اکوپمنٹ آ رہا, آپ کا اس کی سپلائی چین پیچھے بند کر دیں, آپ کی ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی. آپ کو کسی کو آپ سے لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ آئیڈیا ہمیں سوچنا چاہیے ایز نیشن کہ ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے. یہ کوئی امپاسبل, ہماری ماشاء اللہ از برائٹسٹ ہماری نیشن ہے, ہمارے لوگ ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. صرف وہ کہتے ہیں نا ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز خیساکی, تھوڑا سا اس کو ہمیں اس طرف لے کے آنا ہے. سب کچھ نیگیٹو پہ نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو ہو گیا اس کو بھول جائیں, آگے کا سوچیں کہ آگے ہم نے کیا بہتر کر سکتے ہیں. آپ کا نام؟ دانش شہزاد. دانش کیا کرتے ہیں؟ میں نے ابھی ریسنٹلی A-levels کمپلیٹ کیا ہے, ابھی رزلٹ کا ویٹ کر رہا ہوں. میں فیوچر پلانس کیا ہیں؟ کمپیوٹر سائنس میں انشاءاللہ ڈگری کمپلیٹ کروں گا اور اس کے بعد کوئی جاب ڈھونڈیں گے. آپ کو پتہ ہے انڈیا اور یو اے کے درمیان جو تعلقات ہیں دن بہ دن بہت زیادہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے انڈیا اور یو اے کے درمیان ایک ڈیل سائن ہوئی تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی ٹریڈ ہوگی وہ ٹیکس فری جو ہے ڈیل ہوگی, ٹریڈ ہوگی. اور اب انڈیا نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یو اے سے 1,40,000 کلو جو ہے سونا وہ لوگ لے رہے ہیں, جس پر انڈیا کو ٹیکس نہیں پڑے گا. کیا کہیں گے انڈیا کی اس ڈیل کے اوپر؟ بہت اچھی ڈیل ہے انڈیا کی, اور یو اے کی انڈیا کے ساتھ پہلے بھی ریلیشنز کافی اچھے رہے ہیں ماضی سے, اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ یو اے ای اور باقی مسلم کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز اپنے بہتر کرے. لیکن ہم انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے, کیونکہ انڈین اکانومی, انڈین پاپولیشن بہت آگے اس ٹائم چل رہی ہے. ان کے ابھی ریسنٹلی جو اسپیس آپریشنز تھے وہ بہت کمال کے تھے. اور اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ پاکستان کو بھی ٹیکنالوجی اور اس میں ڈپارٹمنٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے. آپ نے بولا کہ پاکستان کو اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے.
چلیں وہ تو ابھی نہیں ہو رہے, ہو جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات بہتر کرنے چاہیے؟ ضرور ضرور, میں چاہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ ریلیشن اسٹرانگ ہو. مسئلہ کشمیر کو ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے سولو کرنا چاہیے, جو ہمارا بگیسٹ ایشو ہے اس ٹائم انڈیا کے ساتھ, اور وہ سولو ہونے کے بعد ہمیں اپنے ٹریڈ ان کے ساتھ بڑھانی چاہیے. ہمارے ساتھ چائنا لگتا ہے بگیسٹ اکانومی, انڈیا لگتا ہے. اگر ہم ان دونوں کا فائدہ اٹھائیں تو ہم بہت زیادہ ٹریڈ میں آگے جا سکتے ہیں, پاکستان میں بہت زیادہ ترقی ہو سکتی ہے. آپ افغانستان بھول گئے, افغانستان کا بھی بارڈر لگتا ہے ہمیں. افغانستان پہ ہمارے اوپر ویسٹرن ریسٹرکشنس ہیں بہت زیادہ. اگر افغانستان کے ساتھ ہم ریلیشن اسٹرانگ کرتے ہیں تو بہت ساری ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ ہم سے ڈسپوائنٹ ہو جائیں گی. تو پاکستان کے اوپر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن جو پاورز ہیں ان کا بہت زیادہ اثر ہے. پاکستان اپنے ڈیسیژنز فری ہو کے نہیں لے سکتا. اب آپ دیکھیں نا کہ 77 سال ہو گئے ہمیں انڈیا سے نکل کر الگ ملک بنے ہوئے. 2023 بھی آج ختم ہونے جا رہا ہے, لیکن آج اگر ہم انڈیا اور پاکستان کا موازنہ کریں تو انڈیا نے 2023 میں ہی آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. اور اگر ہم اپنا 2023 اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان میں تباہی کے علاوہ, لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. وہ لوگ چاند پر پہنچ گئے, انہوں نے اپنا سولر مشن لانچ کیا, بڑی بڑی ڈیلز کر رہے ہیں. اور صرف یو اے کے ساتھ نہیں, آپ رشیا کے ساتھ دیکھیں, افغانستان کے ساتھ دیکھیں, چائنا کے ساتھ دیکھیں, امریکہ کے ساتھ دیکھیں, ان کے ہر ایک ارد گرد کی کنٹری کے ساتھ جو ٹائز ہیں وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. جو سب سے بڑی بات ہے میرے نظر میں پاکستان جس میں لیک کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے. پچھلے 75 سال میں ایک بھی گورنمنٹ نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا. جو آتا ہے وہ اسے یا تو بعد میں جیل میں جاتا ہے کرسی سے اترنے کے بعد, یا پھر وہ باہر ملک فورن چلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ پولیٹیکل ڈیموکریسی کو فریڈم دیں پاکستان میں, تاکہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے اگر کوئی منصوبے کر رہی ہے تو انہیں کمپلیٹ کر پائے. انڈیا کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے رہی ہے, اور وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ دخل اندازی نہیں کی. یہاں ایک بھی مارشل لا نہیں لگا انڈیا میں ابھی تک. تو میں یہی کروں گا درخواست پاکستانی گورنمنٹ سے, کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے, کہ وہ پاکستانی ڈیموکریسی کو فریڈم دیں تاکہ وہ آزاد ہو کے فیصلے لے سکیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.